آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر میں آپ حضرات کے سامنے اصلاح معاشرہ کے حوالے سے چند ایک معروضات عرض کروں گا۔ دعا ہے خلاق عالم کی پاک بارگاہ کے اندر کلمہ کو بیان کرنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور مالک کائنات ہمیں اپنے معاشرے کی اصلاح کا عظیم فریضہ سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ لفظ معاشرہ کا اطلاق کم سے کم دو بندوں کے اوپر ہوتا ہے۔ جہاں دو بندے آپس میں اکٹھے ہو جائیں تو ان دو پر بھی لفظ معاشرہ کا اطلاق ہوتا ہے، اس لیے کہ لفظ معاشرہ جس وزن کے اوپر بنا ہے، اس وزن پر جتنے بھی الفاظ موجود ہیں ان تمام الفاظ میں کم سے کم جانبین کا ہونا لازم اور ضروری ہے۔ جس طرح کہ آپ لفظ مکالمہ استعمال کرتے ہیں تو لفظ مکالمہ میں بھی دو بندوں کا ہونا ضروری ہے، چونکہ ایک کی بات ہو سکتی ہے، ایک کا کلام ہو سکتا ہے، لیکن ایک بندے کا مکالمہ نہیں ہو سکتا۔ مکالمہ تبھی ہوگا جب دو بندے آپس میں گفتگو کر رہے ہوں۔ اسی طرح لفظ مجادلہ استعمال کیا جاتا ہے، تو مجادلہ بھی اکیلے نہیں ہو سکتا، جنگ و جدال اکیلے نہیں ہو سکتی، اس کے لیے مد مقابل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اسی طرح لفظ مناظرہ استعمال ہوتا ہے، اب مناظرہ کرنے کے لیے، مباہلہ کرنے کے لیے بھی جانبین کا ہونا، دو بندوں کا کم سے کم ہونا ضروری ہے۔ تو اس طرح کے سینکڑوں ہزاروں الفاظ موجود ہیں، لیکن یاد رکھنا کہ ہر لفظ کے اندر کم سے کم دو بندوں کا ہونا ضروری ہے، اور اسی میں سے لفظ معاشرہ بھی ہے کہ جس میں کم سے کم دو افراد ہیں اور زیادہ کی لمٹ کوئی نہیں۔ اللہ رب العالمین جل شانہ نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرما وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یہ اللہ رب العالمین نے حکم پوری کائنات کے اندر جتنے شوہر ہیں، جتنے شادی شدہ افراد ہیں، اللہ نے ان سارے شوہروں کو، سارے خاوندوں کو مخاطب کر کے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنی بیویوں کے ساتھ بہترین برتاؤ کرو، اپنی بیویوں کے ساتھ بہترین حسن سلوک کرو، بہترین رویہ اپناؤ۔ اب یہاں لفظ عاشر استعمال ہوا، عاشرو یہ امر کا صیغہ ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عاشرو، اور اسی عاشرو سے معاشرہ بنا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر صرف دو ہوں، ایک میاں ہو ایک بیوی ہو، ان کے اوپر بھی معاشرے کا اطلاق ہو جاتا ہے، وہیں سے معاشرے کا آغاز ہو جاتا ہے۔ ایک اکیلا بندہ ہو اس کے اوپر معاشرے کا اطلاق نہیں ہوگا، لیکن ایک کے ساتھ ایک اور جڑ جائے، چاہے وہ بیوی کی صورت میں جڑ جائے، چاہے وہ اولاد کی صورت میں جڑ جائے، چاہے وہ دوست کی صورت میں جڑ جائے، چاہے وہ دشمن کی صورت میں جڑ جائے، جب ایک کے ساتھ ایک اور جڑ جائے گا، اب دو سے ہی معاشرے کا آغاز ہو جائے گا۔ تو یہ ہے معاشرہ، جہاں 2 4 10 20 ہزار 2000 لاکھ کروڑ لوگ اکٹھے رہتے ہوں، مل جل کر رہتے ہوں، ان کا آپس میں تعلق ہو، اب اس پورے ماحول کو، اس پوری کمیونٹی کو معاشرہ کہتے ہیں، اس کو ایک سماج کہتے ہیں، اس کو ایک سوسائٹی کہا جاتا ہے۔ تو اب چاہے وہ 2 افراد ہوں، 10 ہوں، 500 ہوں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، ان تمام افراد کا جو تعلق ہے، جو رشتہ ہے، جو ان کی کمیونٹی ہے، اس کے اوپر لفظ معاشرہ کا اطلاق ہو جائے گا، اب وہ معاشرہ بن جائے گا۔ اب اللہ رب العالمین جل شانہ نے ہمیں معاشرہ دیا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر آپ دیکھیں درجنوں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں لوگ موجود ہیں۔ آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر بندے کی فیس بک آئی ڈی ہے، اور ہر آئی ڈی کے اوپر، ہر بندے کی آئی ڈی پر زیادہ سے زیادہ جو لمٹ ہے وہ 5000 ہے۔ 5000 فرینڈ ہر ایک کے ساتھ ایڈ ہو سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اگر فالوور کا سسٹم آن کیا جائے تو فالوور کی کوئی تعداد نہیں، لاکھوں کروڑوں میں بھی فالوور جا سکتے ہیں۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کے اس دور میں ہر بندے کا ہزاروں لوگوں کے ساتھ کنٹیکٹ ہے، ہزاروں لوگوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے، ہزاروں لوگوں کے ساتھ جان پہچان ہے، اور کوئی ایسے ہیں جو اس قدر ہٹ ہو چکے ہیں کہ لاکھوں کروڑوں کے اندر ان کے فالوور جا چکے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے ان کا لاکھوں کروڑوں لوگوں کے ساتھ تعلق ہے۔ تو یوں اللہ رب العالمین نے ہمیں معاشرہ دیا ہے، ہمارے معاشرے کے اندر ہزاروں لاکھوں لوگ موجود ہیں۔ اب معاشرہ تو آ گیا، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک عام معاشرہ بہترین معاشرہ کیسے بن سکتا ہے، ایک عام معاشرہ خوبصورت معاشرہ کیسے بن سکتا ہے، ایک عام معاشرہ اصلاح والا معاشرہ کیسے بن سکتا ہے، ایک عام معاشرہ پاکیزہ معاشرہ کیسے بن سکتا ہے۔ تو یاد رکھنا اسلام نے جو ایک اسلامی سوسائٹی کے لیے قوانین متعین کیے ہیں، رب اور اس کے رسول نے اسلامی سوسائٹی کے لیے جو قانون اور جو حدود و قیود معین کر دی ہیں،
تو جو معاشرہ ان حدود و قیود کے مطابق ہو، ان قوانین کے مطابق ہو، وہ معاشرہ اصلاح والا معاشرہ کہلاتا ہے، وہ معاشرہ بہترین معاشرہ کہلاتا ہے، وہ معاشرہ ایک پاکیزہ معاشرہ کہلاتا ہے۔ اور یاد رکھنا کہ کوئی بھی معاشرہ رب اور اس کے رسول کے قوانین کو چھوڑ کر، رب اس کے رسول کے احکامات کو چھوڑ کر، رب اس کے رسول کی حدود و قیود کو چھوڑ کر بہترین معاشرہ کبھی بھی نہیں بن سکتا ہے، پاکیزہ معاشرہ کبھی بھی نہیں بن سکتا ہے، کیونکہ ساری کائنات کا خالق اللہ ہے، ساری کائنات کا مالک اللہ ہے، ساری کائنات کا پالن ہار رب العالمین ہے۔ تو جس رب نے اپنے بندوں کو پیدا کیا، جس رب نے اس کائنات عالم کو پیدا کیا، وہ رب بہتر جانتا ہے اگر دو لوگوں کا آپس میں تعلق ہے، وہ تعلق کس انداز میں بہترین ہو سکتا ہے۔ اگر میاں بیوی کا تعلق ہے، ان کا گزارا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر بھائی اور بہن کا تعلق ہے، ان کا گزارا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر دوست اور دشمن کا تعلق ہے، ان کا گزارا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک عام بندے کا دوسرے عام بندے کے ساتھ گزارا کیسے ہو سکتا ہے؟ چونکہ رب نے پیدا کیا اور رب بہتر جانتا ہے، یا رب کے محبوب بہتر جانتے ہیں ان کے درمیان تعلق کیسے استوار ہو سکتا ہے، ان کا گزارا کیسے ہو سکتا ہے۔ اس لیے آج سے 14 صدیاں پہلے رب اور اس کے رسول نے ایک معاشرے کی تشکیل کے لیے، معاشرے کی اصلاح کے لیے حدود اور قیود اور قوانین متعین فرما دیے ہیں، اور رب العالمین اور رب کے محبوب کے علاوہ کوئی ہستی ہے ہی نہیں کہ جو کسی بھی معاشرے کو بہترین معاشرہ بنانے کے لیے ایسی ہدایت فراہم کر سکے جو رب اور اس کے رسول نے 14 صدیاں پہلے ہمیں فراہم کر دی۔ اس لیے کائنات کا کوئی بندہ بھی ہے، ہر بندے کی سوچ مختلف ہے، ہر بندے کا نظریہ مختلف ہے، ہر بندے کی پسند مختلف ہے، ہر بندے کی چوائس مختلف ہے۔ کوئی وہ ہے جو کنویں کو کنواں کہتا ہے، اور کوئی وہ ہے جو کنویں کو مینارہ کہتا ہے، کوئی وہ ہے جو زہر کو شربت کہتا ہے، اور کوئی وہ ہے جو شربت کو زہر کہتا ہے۔ اس لیے کہ ہر ایک کی اپنی سوچ ہے، ہر ایک کی اپنا شعور ہے، ہر ایک کی اپنی تحقیق ہے، ہر ایک کی اپنی چوائس ہے۔ تو اس لیے کائنات کا کوئی بندہ کسی معاشرے کی تشکیل کے لیے وہ ہدایت فراہم نہیں کر سکتا جو ہدایت اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں 14 صدیاں پہلے فراہم کر دی ہے۔ اس لیے کوئی بھی معاشرہ پاکیزہ معاشرہ انہی اصولوں، انہی قوانین اور انہی حدود کی بنیاد پر بن سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور اصول اور قانون کو لے کر معاشرہ پاکیزہ اور بہترین معاشرہ کبھی بھی نہیں بن سکتا۔ تو اس لیے جو معاشرہ رب اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے قوانین اور اصولوں کے مطابق ہو، وہ بہترین معاشرہ ہے، وہ پاکیزہ معاشرہ ہے، وہ خوبصورت معاشرہ ہے، وہ اصلاح والا معاشرہ ہے۔ اور اگر کوئی بھی معاشرہ، چاہے وہ چھوٹا ہے یا بڑا معاشرہ ہے، جو معاشرہ رب اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے قوانین سے تجاوز کر جائے، ان حدوں کو پامال کر دے، ان حدوں کو کراس کر جائے، پھر وہ پاکیزہ معاشرہ نہیں رہتا، پھر وہ برا معاشرہ بن جاتا ہے، پھر وہ گناہ والا معاشرہ بن جاتا ہے، پھر وہ فساد والا معاشرہ بن جاتا ہے۔ اور اگر کسی معاشرے کے اندر ایسی خرابیاں آ جائیں، ایسی برائیاں آ جائیں، رب اس کے رسول کے قوانین پامال ہو رکھے ہوں، تو ان حالات کے اندر جو اس معاشرے کے اندر حق پرست ہیں، جو حق والے ہیں، ان کے لیے حکم یہ ہے کہ تم نے اس معاشرے کی اصلاح کے لیے اپنا فریضہ سر انجام دینا، اس معاشرے کی اصلاح کے لیے تم نے دن رات کوششیں کرنی ہیں۔ جو بندہ خود پاکیزہ ہو، جس کا ظاہر اور باطن پاک ہو، جس کا اخلاق اور کردار پاک ہو، جس کی سیرت پاک ہو، تو وہ کبھی گندگی کے اندر نہیں رہ سکتا۔ صاف بندہ کبھی گندگی کے اندر رہ نہیں سکتا ہے۔ اس لیے معاشرے کے اندر جتنے بھی پاکیزہ افراد ہیں، جتنے بھی صاف کردار والے ہیں، صاف سیرت والے ہیں، اور جن کا ایمان مکمل ہے، جن کے اعمال اچھے ہیں، ان کے لیے حکم یہ ہے کہ تم نے اس معاشرے کی اصلاح کے لیے کوشش کرنی ہے۔ اب ایک بندہ اس معاشرے کے اندر رہتا ہے جو خود تو پاک صاف ہے، لیکن معاشرہ گندا ہے، معاشرے کے اندر برائیاں ہیں، معاشرے کے اندر خامیاں ہیں، معاشرے کے اندر خرابیاں ہیں۔ اب اس کے لیے دو ہی صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ بندہ معاشرے سے بالکل الگ تھلگ ہو جائے، معاشرے سے بالکل بائیکاٹ کر لے، معاشرے کو چھوڑ کر کہیں دور جنگل کے اندر ویرانے کے اندر جا کر ڈیرا لگا دے، اور اپنے آپ کو ان معاشرتی برائیوں سے بچا سکے، اپنے دامن کو ان بیماریوں سے، ان داغوں سے بچا سکے، اپنے کردار کو بچا سکے، اپنے ایمان کو بچا سکے۔ ایک تو یہ طریقہ ہے کہ بندہ معاشرے سے الگ تھلگ ہو جائے، بالکل کسی ویرانے کے اندر جا کر ڈیرا لگا لے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بندہ معاشرے کے اندر رہے، معاشرہ نہ چھوڑے، اگرچہ وہ کتنا ہی برا معاشرہ کیوں نہ ہو، اس معاشرے کے اندر رہے، لیکن اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے اپنا کردار ادا کرے، اس معاشرے کی اصلاح کے لیے کوشش کرے، اپنا فریضہ سر انجام دے۔ اب یہ دو ہی آپشن ہیں ایک پاکیزہ بندے کے لیے
جو ناپاک ہے وہ تو ناپاکی کے اندر رہنا پسند کرے گا، لیکن جو پاکیزہ ہے، خود پاک صاف ہے، اس کے لیے دو ہی آپشن ہیں، ایک یہ کہ معاشرے سے الگ تھلگ ہو جائے، خود کو اس معاشرے کی گندگی سے بچائے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس معاشرے کی گندگی کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ اب یہ دو آپشن ہیں، لیکن آؤ ذرا قرآن و سنت سے پوچھتے ہیں، اسلام سے پوچھتے ہیں، شریعت سے پوچھتے ہیں، شریعت نے ان دو آپشن میں سے کس آپشن کو زیادہ پسند فرمایا ہے؟ زور لے ہو سبحان اللہ۔ میرے آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں اجازت عطا فرمائیے، ہم اس معاشرے سے الگ تھلگ ہو جائیں، ہم رہبانیت اختیار کر لیں، کسی جنگل کے اندر ویرانے کے اندر جا کر ڈیرا لگا لیں، نہ اس معاشرے کے اندر رہے، نہ ہمارا کردار خراب ہو، نہ ہمارے اخلاق خراب ہو، نہ ہماری عادات خراب ہو، نہ ہمارے اقوال گندے ہوں۔ یا رسول اللہ ہمیں اجازت دے، ہم کسی جنگل کے اندر ویرانے کے اندر جا کر ڈیرا لگا لیں، وہاں جا کر نیکیاں کرنا شروع ہو جائیں، رب کو یاد کرنا شروع ہو جائیں، قرآن کی تلاوت کرنا شروع ہو جائیں، رب کی بندگی کرنا شروع ہو جائیں، اپنی ساری زندگی اس معاشرے سے الگ تھلگ ہو کر رب اس کے رسول کی یاد میں، رب کی بندگی کے اندر گزار دیں۔ سنو میرے آقا حضور سرکار مدینہ نے فرمایا، اے میرے یاران وفا لا رہبانیت فی الاسلام، اے میرے یارو اسلام میں رہبانیت کی اجازت نہیں ہے۔ فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت کی اجازت نہیں ہے کہ بندہ معاشرے کو چھوڑ کر، لوگوں کو چھوڑ کر جا کر جنگلوں کے اندر ڈیرا لگا لے۔ فرمایا سب کے لیے اجازت نہیں ہو سکتی، ہاں شاذر نادر چند ایک بندوں کے لیے جو درویش صفت لوگ ہیں ان کو تو اجازت ہو سکتی ہے، لیکن برے معاشرے کے اندر اچھے جو لوگ بستے گئے، اگر سب کو اجازت دی جائے کہ تم اپنے آپ کو بچاؤ، اپنا دامن بچاؤ، اپنے ایمان اپنے اعمال بچاؤ، اس معاشرے سے نکل کر دور جا کر جنگلوں کے اندر ڈیرا لگا لو تاکہ تمہارا ایمان بچ جائے، تمہارے اعمال بچ جائے، تمہارا کردار بچ جائے، آقا فرماتے اس چیز کی اجازت اسلام نہیں دیتا، اس لیے کہ معاشرے سے اگر پاکیزہ لوگ سارے نکل جائیں گے، معاشرے سے بائیکاٹ کر جائیں گے، تو پھر معاشرے کے اندر تو بدی کا راج ہو جائے گا۔ جو برے لوگ ہیں، جو فساد پھیلانے والے ہیں، جو وہاں پہ فتنہ برپا کرنے والے ہیں، جو خرابیاں پیدا کرنے والے ہیں، ان کو تو مزید چھٹی مل جائے گی، پھر وہ مزید بگاڑ پیدا کریں گے، مزید خرابیاں پیدا کریں گے۔ لہٰذا اسلام میں رہبانیت کی اجازت نہیں ہے کہ آپ معاشرے کو چھوڑ کر جنگلوں کے اندر ڈیرے لگا لیں، فرمایا اس کی اجازت اسلام نہیں دیتا ہے۔ تم نے کیا کرنا ہے؟ معاشرے کو چھوڑنا نہیں ہے، ہاں چند ایک لوگوں کو اجازت ہو سکتی ہے لیکن سب کو اجازت نہیں ہو سکتی ہے۔ تم نے کرنا کیا ہے؟ پہلا آپشن تو یہ اسلام نے پسند نہیں کیا ہے۔ اب دوسرا آپشن یہ ہے کہ معاشرے کے اندر رہ کر بندہ معاشرے کے اندر اپنا کردار ادا کرے، معاشرے کی اصلاح کے لیے کوشش کرے۔ میرے آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ہم حضور کی امت سے تعلق رکھنے والے ہیں اور اللہ نے ہمیں آخری امت بنایا ہے، اور اللہ رب العالمین جل شانہ نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر ہماری صفت، ہماری شان، ہماری خوبی بیان فرمائی ہے۔ فرما کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، فرما اے حضور کا کلمہ پڑھنے والوں تم ایک بہترین امت ہو، تم ایک بہترین امت ہو، اخرجت للناس جنہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ بہترین کس وجہ سے ہو؟ تمہارے اندر بہتری کس وجہ سے ہے؟ خیر کس وجہ سے ہے؟ فرمایا اس وجہ سے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم بھی دیتے ہو اور برائیوں سے منع بھی کرتے ہو۔ تمہاری بہتری کی نشانی کیا ہے؟ کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے منع کرتے ہو۔ اس لیے جو حضور کا کلمہ پڑھنے والے ہیں ان کو ربانیت کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ تم جس معاشرے کے اندر رہ رہے ہو، اگر اس معاشرے کے اندر خرابیاں ہیں، برائیاں ہیں، گناہ ہیں، اس معاشرے کے اندر نافرمانیاں ہو رہی ہیں، وہ معاشرہ رب کے قوانین کو پامال کر رہا ہے، رب کے اصولوں سے ہٹا ہوا ہے، تو جو بھی حق پرست ہیں ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ صرف اپنی نیکیوں تک محدود نہ رہیں، صرف خود ہی نمازیں نہ پڑھتے رہیں، خود ہی روزے دار نہ بنتے پھریں، خود ہی حاجی اور نمازی نہ بنے، بلکہ ان کی ڈیوٹی یہ ہے اس معاشرے کے اندر رہ کر اپنا کردار اس انداز سے ادا کریں۔ ان کی دو ڈیوٹیاں اسلام نے لگائی ہیں، دو ڈیوٹیاں شریعت نے لگائی ہیں۔ ایک ڈیوٹی تو یہ ہے لوگوں کو نیکی کی دعوت دینی ہے، اور دوسری ڈیوٹی یہ ہے کہ تم نے لوگوں کو گناہ سے منع کرنا ہے۔ پہلی ڈیوٹی کیا ہے کہ تم نے لوگوں کو نیکی کی دعوت دینی ہے، اور دوسری ڈیوٹی کیا ہے کہ تم نے لوگوں کو گناہ سے روکنا ہے۔ میں سوال کرتا ہوں کیا آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ دونوں ڈیوٹیاں پوری ہو رہی ہیں؟
آج یہ دونوں ڈیوٹیاں پوری ہو رہی ہیں۔ جب ہم دیکھتے ہیں اپنے ماحول کو، اپنے اس معاشرے کو، تو کم سے کم جو پہلی ڈیوٹی ہے نا نیکی کا حکم، نیکی کی دعوت، یہ تو 100% نہ صحیح تو 50% ضرور ہو رہی ہے، چونکہ ہمارے ہاں جمعہ کا اجتماع ہے، ہمارے ہاں محفلیں ہو رہی ہیں، ہمارے ہاں میلاد ہوتا ہے، ہمارے ہاں ذکر مصطفیٰ کی محفلیں ہوتی ہیں، توحید کے جلسے ہوتے ہیں، رسالت کے جلسے ہوتے ہیں، سیرت کی کانفرنسیں ہوتی ہیں، اور اسی طرح کے عظمت قرآن، شان قرآن کے جلسے ہوتے ہیں، ختم بخاری شریف کا جلسہ ہوتا ہے، اور درس و تدریس کا سلسلہ ہے، محفلوں کی کمی کوئی نہیں ہے، جلسے جلوس اور عرس کی تقاریب اور دیگر ختم پاک کی تقریبات، دیگر بے شمار ایسی محافل اور مجالس ہوتی ہیں کہ جن کے اندر نیکی کی دعوت تو ہو رہی ہے، نماز کی دعوت بھی دی جا رہی ہے، روزے کی دعوت بھی دی جا رہی ہے، زکوٰۃ کی دعوت بھی دی جا رہی ہے، اخلاق حسنہ کی دعوت بھی دی جا رہی ہے، اسوہ حسنہ کی تعلیمات بھی دی جا رہی ہے، لیکن اگر عمل نہیں ہو رہا تو دوسری ڈیوٹی کے اوپر عمل نہیں ہو رہا، وہ یہ ہے کہ نہی عن المنکر۔ دو ڈیوٹیاں اللہ نے ہماری لگائی ہیں، ایک ہے نیکی کی دعوت دینا، اور دوسری ڈیوٹی یہ ہے کہ گناہوں سے، برائیوں سے منع کرنا۔ آج ہم نیکی کی دعوت تو دے دیتے ہیں، لیکن ہم گناہ سے کسی کو روکتے نہیں، ہم کسی کو گناہ سے روکتے نہیں ہیں، گناہ سے منع نہیں کرتے، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر گناہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ نیکی کی دعوت ہے، لیکن دوسری دعوت جو ہے وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اس نئی عن المنکر کے اوپر عمل نہیں ہو رہا، جس وجہ سے معاشرے کے اندر بگاڑ مزید پیدا ہو رہا ہے، معاشرے کے اندر خرابیاں بڑھتی جا رہی ہیں، معاشرے کے اندر گناہوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس لیے اگر معاشرے کو پاکیزہ بنانا ہے تو ہر بندے نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور وہ کردار اس انداز سے ادا کرنا ہے، اپنے معاشرے کے ہر فرد کو نیکی کی دعوت بھی پیش کرنی ہے اور گناہ سے منع بھی کرنا ہے۔ لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ نیکی کی دعوت تو ہر کوئی دے دیتا ہے، لیکن گناہ سے روکنے کی طاقت ہی کوئی نہیں رکھتا۔ ہم کہتے ہیں اگر کسی کو گناہ سے روک لیا نا، کسی کو کہا کہ تم نے غلط کیا، تم نے جھوٹ بولا ہے، تم نے فراڈ کیا ہے، تم نے یہ دھوکہ کیا ہے، تم نے ہیر پھیر کیا، تم نے ملاوٹ کیا، تم نے کرپشن کیا، میرے گلے پڑ جائے گا، یا تو ناراض ہو جائے گا یا پھر فتنہ بن جائے گا، لڑائی ہو جائے گی۔ تو کوئی بندہ کسی کو گناہ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا، اور پھر ہمارے پاس کوئی حکمت بھی نہیں ہے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی بچ جائے، بندہ گناہ سے بھی بچ جائے اور فتنہ بھی پیدا نہ ہو، ہماری دعوت بھی پہنچ جائے، ہمارا فریضہ بھی پورا ہو جائے۔ ہمارے پاس ایسی حکمت بھی نہیں ہے، اور ہم ڈرتے ہیں، لوگوں کو گناہ سے منع نہیں کرتے، اور یہی وجہ ہے کہ آج گناہ دن بدن پھیلتا جا رہا ہے، بدی کو طاقت ملتی جا رہی ہے۔ جو فساد پھیلانے والے لوگ ہیں، جو گناہ کرنے والے لوگ ہیں، جو معاشرے کو ناپاکی کی طرف، پلیتی کی طرف، معاشرے کو فساد کی طرف لے کر جا رکھے گئے، ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھنا کہ جس معاشرے کے اندر ہم رہتے ہیں، ہماری دو ڈیوٹیاں اللہ نے لگائی ہے، نیکی کا حکم بھی دینا اور گناہ سے منع بھی کرنا ہے۔ اگر اس معاشرے کے اندر رہ کر، چونکہ ربانیت کی اجازت تو اسلام نے دی نہیں ہے کہ ہم معاشرے سے الگ تھلگ ہو کر جنگلوں ویرانوں کے اندر ڈیرا لگائیں اور اپنے آپ کو بچائیں، اسلام نے اس کی اجازت تو دی نہیں ہے، ہم نے رہنا معاشرے کے اندر ہے۔ اب معاشرے کے اندر رہتے ہوئے بھی دو آپشن ہیں، یا تو بندہ خاموش تماشائی بن جائے، بندہ خاموش تماشائی بن جائے، بھائی جو کوئی کرتا ہے تو کرتا پھرے، کوئی اچھا کام کرتا ہے تو کرے، کوئی برا کرتا ہے تو کرے، ہمیں کسی سے کیا لینا دینا، اس کا اپنا عمل ہے، اس کی اپنی قبر و آخرت ہے۔ اب یہ آپشن بھی ہے، لیکن آؤ سنو، میرے آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ غلاموں، جناب جبرائیل امین کو رب العالمین نے حکم دیا، فرمایا جبرائیل جاؤ فلاں بستی کے اوپر میرا عذاب نازل کر دو، فلاں بستی کے اوپر میرا عذاب مسلط کر دو، چونکہ وہ بستی پوری میری نافرمان ہے، میرے احکامات کو پامال کر رہی ہے، میری نافرمانیاں کر رہی ہے، میری حدوں کو تجاوز کر رہی ہے، اس لیے اس بستی کے اوپر عذاب نازل کر دو۔ جناب جبرائیل امین عرض کرتے ہیں، یا رب ذوالجلال، پوری بستی تیری نافرمان ہے، لیکن مولا اس بستی کے اندر ایک نیکوکار بھی ہے، ایک تیرا پاک بندہ بھی ہے، ایک تیرا فرما بردار بندہ بھی ہے، جو تیری بندگی بھی کرتا ہے، تیری اطاعت بھی کرتا ہے، تیرے احکامات کو بھی پورا کرتا ہے۔ رب العالمین کی طرف سے آواز آتی ہے، جبرائیل میں جانتا ہوں میرا مطیع ہے، میرا فرما بردار ہے، میرا تابع دار ہے، میری بندگی تو کرتا ہے، لیکن جبرائیل جس معاشرے کے اندر وہ رہ رہا ہے، اس معاشرے کے اندر بے شمار خرابیاں ہیں، بے شمار برائیاں ہیں، میری حدوں کو توڑا جاتا ہے، میری نافرمانیاں کی جاتی ہیں، لوگ گناہوں کے اندر مبتلا ہیں، اور یہ سب کچھ دے کر بھی اس کی غیرت جاگتی نہیں ہے، ان کو برائیوں سے منع نہیں کرتا، لہٰذا اس کو بھی چھوڑنا نہیں ہے، جاؤ اس بستی کے اندر میرا عذاب مسلط کر دو، اور جہاں باقی عذاب کے اندر مبتلا ہوں گے وہاں ساتھ یہ بندہ بھی عذاب کے اندر مبتلا ہو جائے، وہاں یہ بندہ بھی عذاب کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ اس لیے یہ مت سمجھیں کہ اگر ہم برائی نہیں کر رہے، لوگ جو مرضی کرتے پھریں تو ہم بچ جائیں گے،
کوئی بندہ بھی نہیں بچ سکتا. جو معاشرے کا فرد ہے, معاشرے کے اندر رہتا ہے, ہر بندے کی ڈیوٹی ہے, اگر خود وہ گناہ نہیں نہ کرتا تو اس کا کام ہے دوسروں کو بھی گناہ سے روکنا. جو خود نیک کام کرتا ہے اس کی ڈیوٹی ہے لوگوں کو بھی بتانا. اگر خود نمازی ہے اس کا کام ہے دوسروں کو بھی نماز کا کہنا. اگر خود نماز پڑھتا ہے اپنی اولاد کو نماز کا حکم دینا بھی اس کے لیے لازم ہے. اگر خود وہ روزے رکھتا ہے اس کا کام ہے دیگر مسلمانوں کو بھی, اپنے اولادوں کو بھی, اپنے تعلق داروں کو, دوستوں کو بھی روزے کا آرڈر دے. اسی طرح اگر خود حرام سے بچا ہوا ہے, سود نہیں کھاتا, رشوت نہیں کھاتا, اگر وہ ہیر پھیر نہیں کرتا, ملاوٹ نہیں کرتا, اس کی ڈیوٹی ہے وہ دیگر جو اس کے معاشرے کے افراد ہیں ان سب کو بھی اس گناہ سے منع کرے, ان گناہوں سے روکے, تب جا کر ہماری کوشش ہو سکتی ہے. وگرنہ اس کے علاوہ ہماری نجات نہیں ہو سکتی. جہاں باقی رگڑے میں آئیں گے نا تو پھر ہم بھی ساتھ رگڑے کے اندر آ جائیں گے. اس لیے ہماری دو ڈیوٹیاں ہیں. پہلی ڈیوٹی کیا ہے کہ ہم نے نیکی کا حکم دینا ہے, دوسری ڈیوٹی کیا ہے کہ گناہ سے ہم نے روکنا ہے.